آپ دیکھ رہے ہیں تناظر فرخ سہیل گوئندی کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فرخ سہیل گوئندی۔ تناظر میں ہمارے آج کے مہمان ہیں عوامی تحریک کے صدر جناب رسول بخش پلیجو، پاکستان کی سیاست میں ایک منفرد نام جو اپنے نظریات اور رسولوں کی خاطر پچھلے 40 سال سے سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں۔ السلام علیکم جناب پلیجو صاحب۔ وعلیکم السلام گوئندی صاحب، مزاج بخیر ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ سنائیں کیسے؟ الحمدللہ، شکر ہے۔ کیسی سیاست جاری ہے سندھ میں؟ سندھ میں ویسی جاری ہے جہاں ہر ایک جگہ چل رہی ہے پاکستان میں، کوئی خصوصیت نہیں ہے سندھ میں۔ پلیجو صاحب، آپ کی جماعت 1970 میں بنی عوامی تحریک، آپ کو پاکستان کی سیاست میں قوم پرست سیاستدان کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک خاص وجہ ہے، پاکستان میں جس قسم کی ترقی پسند سیاست رائج کی گئی تھی، ہمارے دوست آئے تھے باہر سے، وہی لیڈر تھے ہمارے، اس میں اپنے وطن، اپنے قوم، اپنے پڑوسیوں کے مسائل کو اٹھانا شرعاً جائز نہیں تھا۔ آپ فلسطین کی بات کر سکتے تھے، ویتنام کی کر سکتے تھے، افریقہ کی کر سکتے تھے، امریکہ کی بات کر سکتے تھے، لیکن سندھ یا پنجاب یا بلوچستان یا وغیرہ کے لوگوں میں ظلم جو ہو رہا ہے آپ کے پڑوس میں، آپ کے سامنے، آپ کے گھر میں، اس کا ذکر کرنا شرعاً ممنوع تھا۔ ایک مرتبہ ہم کیس چلا رہے تھے، بھٹو صاحب ان دونوں تھے، راندہ درگاہ تھے، تو وہ اس کیس میں آئے تھے کورٹ میں دیکھنے کے لیے، ملٹری ٹرائبیونل نے۔ تو کسی نے کہا کہ بھٹو صاحب یہ پلی جو ہیں وہ سوشلسٹ کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن وہ قوم پرست بھی ہیں۔ میں نے کہا قوم پرستی اور چیز ہے، لیکن اپنی قوم کے مظلومیت کی بات کرنا سوشلزم کا اہم عنصر ہے۔ لینن نے کہا ہے کہ جو آدمی اپنی قوم کی بات نہیں کرتا وہ کمیونسٹ نہیں ہے، مظلوم قوم کی بات نہیں کرتا وہ انقلابی نہیں ہے۔ یعنی کہ واقعی میں نے کہا میں کتاب لکھ رہا ہوں اس پر، تو کہا مجھے ضرور کتاب دیں۔ بھٹو صاحب نے کہا تو وہ جو شریعت چلی تھی، جس کو میں لیفٹ تھم امپریشن، کھبے انگوٹھی کی نظریہ کہتا تھا، کوئی پتہ ہی نہیں، بس جو سنا تھا، سنی سنائی باتوں پر چلنے والا تھا۔ آپ نیشنلزم کی کیا تعریف کرتے ہیں؟ میں نیشنلزم اس کو کہتا ہوں کہ آدمی صرف کہے کہ میری قوم کی ترقی ہو یا نجات ہو، باقی دنیا جائے جہنم میں، جو عام فہم زبانوں میں ہے۔ بعض اوقات وہ نیشنلزم جھوٹی، اس طرح ہٹلر، مسولینی، چانک شک، سامراج نے ہزار رنگ کیے ہیں، وہ لیفٹسٹ بھی بناتا ہے، وہ بولشوک بھی بناتا ہے، سامراج قوم پرست بھی بناتا ہے، اسلامی بھی بناتا ہے، دالیاں بھی رکھواتا ہے، پھر داڑیاں وہ کہتا تھا کہ یہ غدار بھی ہیں۔ تو اس لیے ہزاروں رنگ میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ میرے خیال میں نیشنلزم اگر اچھی ہے تو جو وطن کا دوست ہے وہ دوسری قوموں کے ساتھ دوستی کو سب سے پہلی اولویت دے گا۔ پلیجو صاحب، جو سندھ، پنجاب، فرنٹیئر، بلوچستان، یہ ایک ہی خطے پہ واقع ہیں جس کو آج پاکستان کہا جاتا ہے۔ ماضی میں یہ انڈس ویلی سیولائزیشن تھی۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں قوم پرست، پنجابی قوم پرست، سندھی قوم پرست، بلوچی قوم پرست، جبکہ اس کے مقابلے میں دیکھیں کہ 22 سے زیادہ عرب ملک ہیں، لیکن وہ عرب نیشنلزم جو ان سے ہے اور ان کا ڈائلیکٹس بڑے مختلف ہیں۔ اگر آپ بربر جائیں، سہارا ڈیزرٹ کی عربک، وہ لیبنان کے لوگ نہیں سمجھ سکتے، لیکن عرب نیشنلزم تو بڑا وسیع ہے۔ آپ کا نیشنلزم نیرو اور پروکیل تو نہیں ہے؟ عرب نیشنلزم برائے نام وسیع ہے۔ یہ سارے سامراج کے فرمان بردار حکمران طبقے ہیں جو عرب نیشنلزم میں اپنی غلامی کا جواز تلاش کرتے ہیں۔ وہ کوئی نیشنلسٹ پریسیڈنٹ نہیں ہے، سامراجی آدمی ہیں، یہ بادشاہ ہیں، یہ مصر والے بیٹھے ہیں، یہ سعودی عرب میں، تو میں زیادہ نہیں جاننا چاہتا۔ لیکن وہاں تحریکیں تو ہے نا، سیریا میں نیشنلزم کی تحریک ہے، باس پارٹی نے چلائی، لیبنان میں نیشنلزم کی تحریک ہے۔ تو وہ جو امریکی سامراج کے دوست ہیں ان کے ساتھ ان کی نہیں بنتی، جی، یعنی سب کو نہیں گلے لگاتے۔ جو ان کے خیال میں عرب نیشنلزم کے حامی ہیں ان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، جو صرف برائے نام ہے عرب بنے ہوئے ان کی لیکن نیشنلسٹ بیہیویئر میں ایرانین بڑے نیشنلسٹ ہیں، تو ترک بڑے نیشنلسٹ ہیں، اور ان کا نیشنلزم کا پرسپیکٹیو کافی وسیع ہے۔ اب سندھی زبان پنجابی زبان سے بڑی قریب زبان ہے، اور ہمارے جو تاریخی رشتے ہیں اس خطے کے وہ جڑے ہوئے ہیں، ہماری قومیں جو سی ہیں، ہمارے جو مذہب کا رشتہ ہے اور اس ثقافت کا جو ریلیشنز ہیں آپس میں تو جڑے ہیں، تو ہم کیوں نہیں ایک بڑے نیشنلزم کی بات کرتے؟ ہم تو یہ نیشنلزم کرتے ہیں کہ ساری دنیا کے انسان ایک ہیں۔ سب سے بڑی نیشنلزم یہ ہے کہ بنی آدم آزائے یک دیگرند۔ پھر بڑی ہے کہ تیسری دنیا کے سارے مظلوم آدمی، ہندو، مسلمان، عرب، عیسائی، چینی، سب بھائی ہیں۔ پھر ہم مسلمان سب بھائی ہیں، انسانیت کا جو سب سے ہے۔ تو یہ تو ہم دوسری لیول پہ بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر یہی ہونا چاہیے جو نہیں ہونے دیا جاتا۔
یہ نعرے لگاتے ہیں ہم ایک ہیں، لیکن کرتے کیا ہیں وہ آپ کو معلوم ہے۔ ان چیزوں کو اگر کوشش کرتے تو 60 سال میں اس میں برائی نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ساری زبانوں کو قومی زبانیں آپ بنائیں، جیسے انڈیا میں کیا گیا ہے، جو اس خطے کی زبانیں ہیں۔ ان چیزوں کو قبول نہ کرنے نے یہ علیحدگی پیدا کی ہے۔ اب بلوچستان میں عادی ہیں، وہ مرے جا رہے ہیں، ہم ادھر بیٹھے ہیں مزے سے، تو وہ دہشت گردوں کے حوالے ہو گئے ہیں، سیاست وہاں دہشت گردوں ہی کر رہے ہیں۔ یہ کیوں نہیں ہوگا اگر آپ لوگ اور ہم لوگ ان کی مدد نہیں کریں گے؟ آپ اپنی جماعت کو ایک ترقی پسند جماعت کہیں گے یا نیشنلزم کی پرچارک جماعت کہیں گے؟ میں ترقی پسند کہوں گا، اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ میرے سامنے جو ظلم میری سندھی قوم کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو میں کبھی نظر انداز نہیں کروں گا، اور نہ میں کسی اور، اگر میری سندھی قوم نے پنجابی لوگوں کے خلاف یا بلوچوں کے خلاف جب بھی کچھ کیا ہوگا، بلوچستان پر حملہ ہوا تھا، ہم اپنے سندھی وڈیرے حکمرانوں کے ساتھ نہیں تھے۔ بنگال پر ہمارے لوگوں نے جو کچھ کیا ادھر سارے لوگوں کے ساتھ مل کے، ہم بنگال کے لوگوں کے ساتھ تھے۔ میں نے بار بار کہا ہے، سندھی اگر کوئی بھی غلط کام کرے گا ہم اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ ہوں گے، سندھی حکمرانوں یا ظالموں کے ساتھ نہیں ہوں گے، قطعی نہیں۔ یعنی کہ آپ اپنے نیشنلزم کو طبقاتی بنیادوں پر جوڑتے ہیں؟ بالکل، ہم اپنی نیشنلزم کو ساری قوموں کی بھلائی بہتری اور قوموں کی دوستی اور عالمی دوستی کے ماتحت سمجھتے ہیں، ان سے منسلک سمجھتے ہیں، ان پر دار و مدار رکھتے ہیں، ان میں سمائی ہوئی سمجھتے ہیں۔ لیکن عوامی تحریک کی ایک وقت آیا کہ بڑی اس کی شناخت بنی، خصوصاً 80s میں MRD کے زمانے میں جو تحریک چلی جنرل ضیاء الحق کے خلاف، جس میں 11 جماعتیں تھیں، آپ کی جماعت عوامی تحریک بھی تھی اور پیپلز پارٹی بھی تھی۔ آپ کی جماعت کے کارکن پیپلز پارٹی کے بعد ایک بڑا کارڈر رکھتے تھے، اور سننے میں یہ آیا کہ MRD کی 80 کی تحریک سندھ کے فیوڈلز نے خود رکوا دی، یہ درست بات ہے؟ رکوا نہیں دی، وہ ایک لمحہ آیا جس کے بعد حالات بدل گئے۔ وہ تو پہلے بھی شامل نہیں تھے نا، فیوڈلز کہاں شامل تھے، بڑا نام تھے، عوام تھے، لیکن اس نے اپنا بہت کام کیا، زبردست کام کیا، ہمیں اس پر فخر ہے، اور ہم ہر اول دستہ تھے اس جدوجہد کے۔ میں اس سارے عرصے میں جیل میں تھا، میں 10 برس جیل میں رہا، میں MRD کا کنوینر رہا، تو ہمیں اس میں جو ہے شرکت ہے اس پر فخر ہے، سندھی لوگوں کو فخر ہے۔ اور پھر میں کوٹ لکھپت میں یہاں تھا تو سارے جو دوست تھے ہمارے ساتھ تھے، وہ زبردست ایک تجربہ تھا، اس سے ہم استفادہ کرتے ہیں۔ لیکن اس تحریک میں دیکھنے میں آیا کہ جب تحریک ایک اگلے مرحلے میں گئی، اس میں ملیٹنسی آ گئی۔ اس وقت کہا گیا کہ ایران جیسی صورتحال، کچھ آرم سٹرگل بھی شروع ہو گئی تھی اس تحریک میں، دادو میں ایسے واقعات ہوئے تھے۔ کوئی آرمڈ اسٹرگل نہیں تھی، یہ لوگوں پر حملہ کرتے تھے، لوگوں کو مارتے تھے تو وہ ریزسٹ کرتے تھے۔ اب آگے ہم جہاں بیٹھے ہیں بات کرو، آگے تھپڑ ماریں گے تو ہم تھپڑ تو ماریں گے۔ آپ عدم تشدد پر یقین رکھتے ہیں؟ عدم تشدد کو ہم ماتا دیوی ماتا کر کے پوچھتے نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جنرلی سو فار ایز دا سرکمسٹانسز الاؤ، ہم پرامن جمہوری جدوجہد کے قائل ہیں۔ لیکن اگر حکمران طبقے، ہم کیا بھی کہیں، اگر لوگوں کو پرامن جمہوری جدوجہد کے سارے راستے مسدود کریں تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اور آپ کچھ بھی چاہیں، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ پھر لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے؟ حضور کے زمانے میں جو عدم تشدد تھا کہ لوگ آتے تھے، حضور نماز پڑھتے تھے، اوپر سے پتہ نہیں وہ کیا اجریاں رکھ دیتے تھے، لیکن جب راستے سب بند ہو گئے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ جب تنگایت پھر مدنی دور شروع ہو گیا۔ آپ کی جماعت سندھ کے اندر بڑی ایک اثر رکھتی تھی، کیا وجہ ہے کہ اب وہ کم سکڑ کیوں گئی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا ہمارا آج اثر ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ ہم سندھ کے روح، اس کے بنیادی مفادات، ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ الیکشن کی سیٹوں میں ہم کتنے ہیں، ہمیں سیٹ آپ الیکشن پہ یقین تو رکھتے ہیں؟ ہم یقین رکھتے ہیں کہ جب حالات سازگار ہوں گے، جب عوام کو یہ موقع ہوگا، مثلا دیکھ رہے ہیں بھٹو صاحب اکثریت کے نمائندے تھے، پھانسی بھی لٹکا دیا۔ نواز شریف صاحب ہیوی مینڈیٹ لے کے آئے تھے، ان کا جو حشر ہوا ہیوی مینڈیٹ کے، جب ان کو سوٹ کرتا ہے، جو چاہے خرد کا نام جنوں کا خرد رکھ دیا، جو تمہارے حسن ساز کرے، جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے، تو جب آقاؤں کو ہمارے یہاں مینڈیٹ پسند آئے گا تو مینڈیٹ ہوگا، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ لیجیے صاحب، آپ نے اپنی جماعت کی تنظیم جو سی پنجاب یا دوسرے صوبوں میں بنائی ہے؟ ہم بنا رہے ہیں۔ ہمارا جو یہاں ساتھی تھے، بڑے اتحادی ہمارے تھے، یہ جو روس کا زوال آیا، سوویت یونین کا، تو وہ جو زوال آیا اس کے بعد ایک انتہائی ابتری کا عالم، مایوسی کا عالم بہت تھا، تو ہم اس سارا وقت سندھ کے اندر اس مایوسی کو دور کرنے میں لگے ہوئے تھے۔
بحمداللہ کہ ہم نے اس طرح سے اپنی تنظیم کو قائم رکھا. لوگ تو توبہ طائب ہو کر نے بڑے بڑے زبردست آدمی تھے جو جن پر سورج اترتا تھا وہ سب توبہ طائب ہو گئے. سندھ میں ایسا نہیں ہوا. عوامی تحریک نے کبھی بھی ہار نہیں مانی, شکست نہیں قبول کی, وہ نظریاتی جدوجہد جاری رکھی. ہم آج بھی ہمارا علم بین الاقوامیت کا, انقلاب کا, طبقاتی جدوجہد کا, مزدور اور محنت کش طبقے کے سربراہی اور کی حکمرانی کرنے کے حق کے حفاظت کے لیے آج بھی ہم جدوجہد کر رہے ہیں. تو ہم پنجاب میں کام کر رہے ہیں اور اس کے نتائج انشاءاللہ اچھا ہوں گے, سارے صوبوں میں کریں گے. پلیجو صاحب, ضیاء الحق کا مارشل لا میں سندھ کارڈ بڑا استعمال کیا گیا اور ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ کچھ قوم پرستوں کو ضیاء الحق کے زمانے میں جو ان کو اسپانسر کیا گیا اور اس کے ساتھ کچھ ایک نیا پالیٹکس میں فیکٹر آیا جو مہاجر فیکٹر تھا. آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ جو ہمارے حکمران ہیں بیچارے, یہ تو ہیں کٹھ پتلیاں. ادھر سے اوپر سے جو حکم ہوتا ہے وہ بیچارے کریں, حکم حاکم ہوتا ہے. تو ہم کبھی ملا بن جاتے ہیں, روس کے ساتھ لڑ رہے ہیں, کبھی راندہ درگاہ ہیں, کب ہمارا وہ داڑھی رکھنا گناہ ہو جاتا ہے, داڑھی رکھتا ہے تو اس کو پکڑ لو اور باؤنڈری لے لو. اس طرح سے امریکہ بہادر سے ہم سنی بھی ہیں, ہم شیعہ بھی ہیں, ہم قوم پرست بھی ہیں, ہم لیکن بولشوک بھی ہیں. جو چاہیں سو آپ کریں. اس لیے آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ سندھ میں یہ معاملہ تھا, یہ تو سارے میں. مثلاً یہاں لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ بلوچستان میں یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ اتحاد ہو رہے ہیں اور اندر دہشت گردوں کو چھپائے رکھے بیٹھے ہیں. تو یہ ہر جگہ یہی کرتے ہیں, لوگ نہیں کرتے. اگر مجھے قوم پرست بنا دیں گے, اتنا بڑا پگڑ باندھ کے میں سر پہ رکھ لیں گے, یہ بھی ان کا کیا دھرا ہوگا. جس کو کرنا چاہیں گے وہ کرتے رہیں گے. لیکن یہ سندھ کارڈ کی کیا حقیقت ہے؟ سندھ کارڈ نامی پیپلز پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے نہیں ہے. سندھ کارڈ نامی کوئی بھی چیز نہیں ہے, ایبسلیوٹلی ناٹ. پیپل پارٹی کو کمزور کرنے کا سوال ہی نہیں ہوتا. پیپل پارٹی اگر اپنے آپ کو کمزور نہ کرے تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں کمزور نہیں کر سکتی. جو آدمی جس علاقے کا ہے اس کے ساتھ وفاداری کرے, پاکستان کے, اور اس کو کنسسٹنٹ بنائے, پاکستان کے ساتھ وفاداری کی, سامراج کے چنگل سے نکل جائے, اپنی قوم کا کام کرے جتنا اس کا حق ہے. مثلا میں ہوں وکیل ہوں تو میں چاہوں کہ میں بادشاہی بن جاؤں. میں ایک تلکے میں رہ رہا ہوں, میں کہتا ہوں ساری دنیا کا مجھے دو. تو میں اگر اپنے اوقات اور اپنے حالات اور اپنے قوم کے مسائل کو چھوڑ کے بہت بڑی کرسی پہ بیٹھنا چاہوں گا تو مجھے تو اپنے قوم کی کچھ قربانی دینی ہوگی. مجھے تو ان کو بیچنا پڑے گا, مجھے تو کچھ ان کو دینا پڑے گا. اپنے لوگوں کو نقصان دے کے بڑی کرسی حاصل کی جاتی ہے, سارے دنیا میں ایسا ہے. اگر آپ کو اپنے حد سے زیادہ بہت بڑی کرسی چاہیے تو اس کے لیے اپنے قوموں کو بہت چھوٹا کرنا پڑے گا. پلیجو صاحب, آپ نے تقریباً 11 سال جیل کاٹی اور ایسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے ایک دہائی جو سی جیلوں میں کاٹ دی. اور پاکستان میں عوامی حقوق کی جدوجہد بڑی شاندار ہے جس کو کہ یہاں پہ رولنگ کلاسز جو ہیں اس کو اوپر نہیں آنے دیتی. ہمارے پڑوس میں نیپال میں بھی 240 سالہ پرانی بادشاہت اور شہنشاہیت ختم ہو گئی. کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ایک عوامی جدوجہد اوریجنل جو سے عوامی مفادات ہے اس کو اچیو کیوں نہیں کر سکی؟ جیسے نیپال میں دیکھیں ایک بادشاہت کا خاتمہ ہوا. نیپال میں بادشاہت کا خاتمہ ہونا وہاں کے مخصوص حالات کا نتیجہ ہے. وہ اتنے مطلق العنان تھے, راناؤں سے لوگ اتنے بیزار تھے اور لوگ تنگ آمد بجنگ تھے. پہاڑی علاقہ تھا, گورلا کارروائیوں کے لیے مقتول تھا. آپ کو پتہ ہے ایسے علاقوں میں اور صحراؤں میں, جنگلوں میں لوگ اسی طرح کی کارروائی کرتے ہیں. یہاں اوپن کھلا سماج ہے, نہ مرتے ہیں نہ جینے ہیں, جمہوریت بھی ہے, سامراج بھی ہے, علماء کرام بھی ہیں, قوم پرست بھی ہیں, آزاد بھی ہے. اب اس میں سب کچھ ہے, کھیل دا کھیل, تماشا دا تماشا, گولی دی گولی, مٹھائی دی مٹھائی, ہر چیز ہے. اب پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ گاڑی آگے جا رہی ہے پیچھے جا رہی ہے, کوئی سمت نہیں ہے ہماری پالیٹکس کی, نہیں ہے, پتہ ہی نہیں. اب کہیں کیا ہو رہا ہے, مجھے کسی نے کہا کہ یہ پانی کا مسئلہ ہے نا, یہ اٹھا کے ججوں کو گھر بٹھانے کے لیے استعمال کیا جائے گا, کہ ججوں کو رکھنا ہی نہیں ہے. اب کیا کہیں, ہزاروں تھیریز ہیں تو لوگوں کا یعنی بالکل مصیبت پڑ جاتی ہے. سامراج جب اپنے زبردست جلوے دکھاتا ہے تو عام آدمی آگے نہیں بڑھتا. لیکن آج حالت بہتر ہو رہے ہیں. مجھے خوشی ہے کہ ججوں نے اور خصوصاً ہمارے چیف جسٹس صاحب نے ایک روشنی کے مینار کا کام کیا ہے. وکیلوں نے حیرت انگیز کام کیا ہے, جو اچھے بھی ہیں اس میں گڑبڑ بھی ہے. میڈیا زبردست, یعنی یقین مانیں صرف آج کے دور میں مجھے فخر ہو رہا ہے کہ میں اس ملک کا باشندہ ہوں. ہمیں ویسے شرمسار ہے بھائی, ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے ساری قوتوں کے خلاف. ایک آدمی, آپ نے جنرل منیر صاحب کو دیکھا,
پھر جو جسٹسز آئے ان کو دیکھا، میں تو وکیل ہوں، مجھے پتہ ہے کیا ہو رہا تھا. ایک آدمی کھڑا ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں، ایک چودھری ہے، نہ شاعری کرتا ہے، نہ افطار کرتا ہے، نہ جم کرتا ہے، نہ فقط کرتا ہے، نہ تقریریں کرتا ہے، پتہ نہیں تقریریں لمبی کیا کرنا جانتا بھی ہے، کہ کھڑا ہو گیا بالکل پنجابی جٹ کی طرح کھڑا ہو گیا، تو کھڑا ہو گیا بس، دیٹس آل، ہٹتا ہی نہیں، مطلب آپ سمجھتے ہیں گردن جھکاتا ہی نہیں. کا پاکستان کے عوام آج ایک آزاد فضا میں کھڑے ہیں اپنے حقوق کی جدوجہد؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہر جبر کے باوجود ہماری گردنیں اونچی ہیں. ہمارے صحافیوں، ہمارے میڈیا مین نے جرت جو دکھائی ہے، ہمارے وکیلوں نے جو، ہمارے عام پبلک نے، عام عورتوں، سیاسی کارکنوں نے، سیاسی کارکن نے، سبحان اللہ. تو آج ہماری گردنیں اونچے، پیٹ بھوکے ہیں، تباہی کے کنارے پہ ہیں. سندھ میں پانی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ سندھ میں تو سیم ہے ہر طرف پانی. یہاں اور چیزیں، وہاں پینے کے پانی کے لیے آپ کو گاؤں میں 40-50 روپے چاہیے. یہاں بھی لگتا ہے اگر آپ چلے جائیں بارانی علاقوں میں، چکوال میں، عیسیٰ خیل میں، میاں والی میں، ضرور ہوگا، لیکن وہاں کی حالت یہ اور ہے. آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ سندھ میں چل کے بدین، ٹھٹا، میرپور خاص، یہ جو علاقے ہیں آپ ان کو دیکھیں. مجھے رات کو نیند نہیں آتی، میں اٹھ کھڑا ہوتا ہوں کہ کیا ہوگا، ابھی سے لوگ مرنا شروع کر دیں گے. دیر از اے ریئل ڈینجر کہ لوگ مرنا شروع کر دیں گے. حکمران تو بڑی بڑی باتوں میں مصروف ہوتے ہیں نا، ان کے بڑے کام ہیں. ہم چھوٹے آدمی ہیں، چھوٹی چیزیں دیکھتے ہیں. موت ہے لوگوں کے سامنے، کچھ نہیں. کیسے بچوں کو کیا کھلائیں گے؟ بچے کھیلیں، آٹا ہے نہیں نا، کیا ہوگا؟ تو ایک قیامت ہے، قیامت کا دن جو ہوتا ہے نا، وہ قیامت کا دن ہے. لیکن کیا کریں، جی رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ایک طرح سے ہم سوچتے ہیں کہ یہ جو لمحہ ہے، یہ لمحہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا. آئیڈیل سٹیج ہے منظم ہونے کے لیے، ون آف دی آئیڈیل اسٹیجز، منظم ہونے کے لیے، سمجھداری کرنے کے لیے، دوست بنانے کے لیے، وسیع اتحاد بنانے کے لیے، ثابت قدم رہنے کے لیے، باعزت زندگی گزارنے یا باعزت طور پر زندگی کو الوداع آپ کہنے. سمجھتے ہیں کہ ججوں کی بحالی کے بعد پاکستان میں ایک انصاف کا دور شروع ہو جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ججوں کی بحالی کے بعد لوگوں کے حوصلے بلند ہو جائیں گے، انصاف کے لیے راہ صاف ہو جائے گی، انصاف کے امکان پیدا ہو جائیں گے، لوگ آگے بڑھیں گے، لوگ فخریہ آگے بڑھیں گے، ان میں احساس کمتری چلا جائے گا. سامراج کے لیے لوگوں کو جیسے دبوچ کے بیٹھا ہے، غلام بنا کے بیٹھا ہے، لوگ اس طرح بیٹھے ہیں، اس کے لیے اس طرح غلام بنانا مشکل ہو جائے گا. لوگ اگر آگے بڑھنا چاہیں گے تو رکاوٹیں بہت کم ہو جائیں گے. مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جسٹسز جو ہیں، ججز کی بحالی کے بعد ایک آئیڈیل صورتحال ہوگی، لیکن انصاف کا، میں یہ کہتا ہی نہیں، انصاف کا تو جو سینیریو، انصاف کا جو کینوس ہے وہ تو بہت بڑا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حالات بہتر بن جائیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے بعد آٹا سستا ہو جائے گا ججوں کے آنے سے، اور میں جو دبلا ہوں وہ دبلا پتلا ہوں وہ موٹا ہو جاؤں گا، اور میں پھر نوجوان ہو جاؤں گا. ہم کہتے ہیں اور چیزوں کے ہوتے ہوئے یہ چیز ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ایک زبردست طاقت دے گی، اور اس چیز کا نہ ہونا ہمیں ایک زبردست تباہی، ہمارے حوصلوں کو پست اور تباہ کر دے گی. لیکن پاکستان میں یہ بڑا کہا جا رہا ہے کہ جی ہم سٹیٹس کو کے خلاف ہیں، ہم نظام بدل لیں گے، لیکن ایسی کوئی کاڈر تو اویلیبل نہیں ہے جو نظام بدل سکے. آپ کو یقین ہے کہ کاڈر کے سوا جو نظام بدلنا چاہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کون سا نظام کس طرح بدلا جاتا ہے؟ یہی تو میرا سوال ہے. آر یو شیور؟ میں کہتا ہوں یہ باتیں تو ہم پہلے سے کر رہے ہیں. کبھی ہم اسلام نافذ کر رہے ہیں، کبھی دنیا کو فتح کر رہے ہیں، کبھی افغانستان میں ڈیپتھ حاصل کر رہے ہیں، کبھی ہندوستان میں 1000 سالہ جنگ کر رہے ہیں. ہم تو بہت ساری باتیں کر رہے ہیں. باتوں کو چھوڑیں، ریئل فیکٹس کیا ہیں؟ تو اس لیے یہ نعرے بازی بھی رہے گی، اس کو آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ فریڈم ہے نا لوگوں کو، کہہ سکتے ہیں. نعرے بازی ہوتی چل جائے گی. ہمیں کچھ عقل آنا چاہیے کہ کیا ریئلسٹک ہے. میں کہتا ہوں ضروری ہے کہ سب اتحاد کو مضبوط کریں، ججوں کو پھر بحال کریں، عوامی اتحاد کو، عوامی اتحاد، محنت کشوں کا اتحاد، اس کو مضبوط کریں. صوبوں کے عوام کا اتحاد، ضرور صوبوں کے عوام، ایبسلیوٹلی اس کا اتحاد کریں، اور اپنے اتحاد کو اپنے مسلمان ساری دنیا کے بھائیوں کے ساتھ، اور تیسری دنیا کے سارے عوام کے ساتھ، اور ساری دنیا کے آگے بڑھنے کے لیے جدوجہد کرنے والے عوام کے ساتھ رفتہ اور کوشش کر کے ہم وسیع تر کریں. آج دنیا اتنی بڑی نہیں ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اگر ہم یہ کرنا چاہیں. اور ترقی پسند خیالوں کو دیں، اچھی کتابیں، اچھا لٹریچر، اچھا ماحول دیں لوگوں کو. یہاں بالکل اندھیرا چھایا ہوا ہے، اس کو آگے کریں. سارے دنیا کے خیالات سے اچھے خیالات سے آگے کریں، ایک دوسرے کے پاس آئیں جائیں. میں پنجاب کے روشن خیال دوستوں کو دعوت دیتا ہوں، وہ سندھ میں آئیں،
ہمارے مہمان رہیں, ہم ان کو سارا سندھ دکھائیں گے, ان کو موقع دیں گے کہ اپنے خیالات پیش کریں, یہاں ہمیں بلائیں گے, ہم حاضر ہو جائیں گے. لیٹ اس ہیو اے یونائٹڈ فرنٹ آف آل دا پیپل جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک بہتر, ایک شاندار سامراج سے آزاد, بربریت سے آزاد, فوجی آمریت سے, ہر قسم کی آمریت سے آزاد ایک جمہوری پرامن ملک اور آگے بڑھنے والا ملک بنانے کے لیے سب ہاتھ سے ہاتھ, کندھے سے کندھا ملا کر آگے بڑھیں. لیجیے صاحب, آپ پاکستان کے ان سیاسی رہنماؤں میں ہیں جنہوں نے کالا باغ ڈیم کو شروع دن سے اختلاف کیا اس کی تعمیر پر. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کیوں نہیں درست سندھ کے لیے یا فرنٹیئر کے لیے, جبکہ پنجاب کے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ضروری ہے یہاں کے آبپاشی نظام کے لیے؟ پنجاب کے لوگ سمجھتے نہیں ہیں, ان کے پاس پروپیگنڈا کیا گیا ہے. ایک ہٹلر کا ہوتا تھا نا, وہ کہتا تھا جتنی مرتبہ آپ لوگوں کو دہرائیں گے وہ ان کو پتہ چلے. یہ میری کتاب ہے, میں نے جن کو دی ہے. یہ کالا باغ ڈیم کے کالا باغ ڈیم ہے, سندھ پنجاب واٹر ڈسپیوٹ 1859. جی, یہ اردو میں ترجمہ ہونی چاہیے. یہ کیوں آپ اختلاف کرتے ہیں کالا باغ, اس کی کیا وجہ ہے؟ مسئلہ کالا باغ ڈیم کا نہیں ہے. یہ مسئلہ 1859 میں شروع ہوا ہے. عالمی قانون ہے کہ جب ایک دریا میں ایک سے زائد صوبے یا ایک سے زائد ملک فائدہ لے رہے ہوں تو ایک کو بڑا جو پہلے آتا ہے اس کو کہتے ہیں اپر ریپیرین, جو نیچے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لوور ریپیرین, یعنی اوپری بالائی حصے والا اس میں شریک اور چھوٹے والا. اس کے متعلق آپس میں لڑ پڑیں گے, جو بالا حصے میں ہوگا وہ تو پانی سارا لے جائے گا. اس لیے اس پر قانون ہے, بین الاقوامی قانون ہے, اسلامی قانون ہے, پاکستانی قانون ہے کہ اپر حصے والا چھوٹے کے جو نیچے ہے اس کے حصے کا پانی نہیں لے گا. یہ قانون ہے جی, انٹرنیشنل ہے, رومن زمانے سے لے کے. جی 1859 سے یہاں پانی لینا شروع کیا گیا. ہمارے جو دریا آتے ہیں ان میں 3 آتے ہیں انڈیا سے, 2 آتے ہیں جموں اور کشمیر سے. جی تینوں جا کے پنجند میں, سب 5 دریا جو ہیں وہ پنجند میں سندھو دریا میں ملتے ہیں پنجاب کے اندر. تو ہم اس میں آدھے کے حصے دار ہیں انڈر دا انٹرنیشنل لا. ہمیشہ سارے پانی کے آدھے حصے دار, آدھے حصے کا انڈر دا انٹرنیشنل لا ساری جگہ پر. اس ساری ندیوں کا پانی پنجند میں آتا ہے, وہ ہمیں ملتا ہے, ہم اس کا حصہ لے رہے تھے. اب ہو گیا یہ لا ہے. 1859 میں پہلی مرتبہ یہاں بالائی حصے دار نے ہماری اجازت کے بغیر دریاؤں کے پانی میں سے کینال نکالنے شروع کیے. اوپر کے لوگوں نے ہم نے ان دونوں سندھ میں بھی تو بنی نا کینال, رائس کینال جو ان سی تھی لاڑکانہ والی, وہ بھی تو بنی نا. دیکھیں وہاں سے جو پانی آیا نا, جو ہمیں ملا, اس میں سے ہم نے کینال نکالا. یعنی اوپر والے نے اپنا حصہ لے لیا, اس کے بعد جو بچا ہمارے حصے میں آیا تھا اس میں سے ہم نے کینال لیا. یہ تو نہیں کوئی نیچے کوئی پانی جانے والا ہو اس کا پانی ہم لے لیں, ہم بالائی کسی کے ہے نہیں. تو بامبے تھا, بامبے کو خیال زیادہ نہیں تھا, ہمارے اور بھائی تھے ان کو سندھ کا خیال نہیں تھا, ہم تو اس میں ایک حصہ تھے خام خواہ. لیکن بہرحال شکایت کی گئی. 1909 میں کاٹن کمیٹی گورنمنٹ آف انڈیا نے بنائی کہ بھائی اس کو منع کرو, یہ پانی ہمارا لے جا رہا ہے. اس نے منع کی. 1901 میں گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک اریگیشن کمیشن بنائی کہ پانی کے معاملے کا مسئلہ بالائی طرح ہونا چاہیے, اور بالآخر فیصلہ ہوا کہ وائسرا ہی اس مسئلے کا حل کرے گا کہ ایک صوبہ دوسرے کا پانی لیتا ہے, کس طرح لیتا ہے. 1933 میں پھر اینڈرسن کمیٹی بنائی گئی جس کا سربراہ یو پی والا تھا. 1945 میں کلکتہ ہائی کورٹ کا جج راؤ وہ بنایا گیا تھا. یہ اصول کہ بالائی حصے والے کو پانی نچلے والے کا نہیں لینا چاہیے اس کی اجازت بغیر, اس کو چودھری محمد علی نے اپنی کتاب جو ایمرجنسی آف پاکستان ہے اس میں بھی اس کو قبول کیا کہ یہ بین الاقوامی اصول ہے. اس کی خلاف ورزی کی گئی. بہرحال 1945 میں فیصلہ ہو گیا, چلو جی اطاعت ہو گیا, ایگریمنٹ بیک میں. اس میں ساری میں نے جو ہیں سارے تفصیل دیے اے ٹو زیڈ. لیکن پھر کہا کہ نہیں ہمیں منظور نہیں ہے. اس کا سارا ریکارڈ دیا کہ بھائی صاحبوں نے لکھا ہے کہ ہم منظور ہیں, ہم ساتھ ہیں. ہو گیا, پاکستان آ گیا. اب شروع ہو گیا چکر, نئی گورنمنٹ آ گئی 47 کے بعد. 47 میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان پانی کا فیصلہ کرنے کے لیے کمیٹی بی نمبر مقرر کی. اسیٹس کی تقسیم کے لیے جو مشترکہ اثاثے تھے ان کے اثاثوں کی تقسیم کے لیے کمیٹی بنائی گئی. جی جی.
پانی کا مسئلہ اس کے حوالے کیا گیا. پھر کہا گیا کہ اس کمیٹی کا جو فیصلہ ہوگا اس کے سے جو ناراض ہوگا وہ ٹرائبیونل کے پاس جائے گا. اس ٹرائبیونل کا صدر تھا پاکستان کا، ہندوستان کا، مشترکہ ہندوستان کا چیف جسٹس آف انڈیا مسٹر اسپینس. آربیٹرل ٹرائبیونل اس کو کہتے تھے. اس کے پاس معاملہ گیا، اختلاف. اب اس میں کیا ہوا کہ پاکستان کی پہلی گورنمنٹ نے اس میں سندھ کا نمائندہ کوئی شامل نہیں کیا. باقی صوبوں کے کیے؟ پنجاب کسی کے نہیں، دوسرے نہیں تھے نا، پنجاب تھا. سارے دریاؤں کا مسئلہ ہندوستان کے ساتھ فیصل کرنے کے لیے مغربی پنجاب کو دے دیا. یہ میں نے لکھا ہے، ساری دنیا کے قوانین کے حساب سے فیصلہ کل عدم تھا، آڈی آلٹرم پارٹم. کسی فریق جو اس میں حصے دار ہے اس کو شامل کیے بغیر کوئی ایک حصے دار جو بھی فیصلہ کرے گا، جو بھی جوڈیشل کونسل ہوگی، کچھ بھی ہوگا، وہ فیصلہ غلط ہے، غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک پہلا اصول ہے. میں سارے پاکستان کے وکیلوں کے سامنے یہ کیس پیش کرنا چاہتا ہوں. جی. پھر دوسرا یہ ہے کہ جس فیصلے کی بنیاد غلط ہو اس میں سے جو دوسرے فیصلے ہوں گے وہ بھی غلط ہے. اب میری انتہائی مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ پانی کے تقسیم کے بارے میں جو بھی فیصلے من جملہ 1960 کا جو ایگریمنٹ ہندوستان اور پاکستان میں کیا، جس میں سندھ کا کوئی نمائندہ شامل نہیں کیا گیا، یہ سارے انڈس ٹریٹی جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہمارے لیے وہ کل عدم ہیں، غیر قانونی تھے سارے فیصلے. جو بھی فیصلے کیے گئے ہیں آج تک وہ سارے کل عدم ہیں، خلاف قانون ہیں، زبردستی ہیں. آج کی زبان میں، امریکی زبان میں دہشت گردی ہے. کالا بار ڈیم بعد میں آتا ہے. اصل چیز تو وہ ہے کہ 3/4 پانی لے لیا گیا ہے. یہ جو آپ جو دریا ہیں جس کو ہم، یہ جو کینالز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ڈیکوائٹ کینال، ڈاکے زنی کینال، اس کے بدلو ایوب نے کہا کہ پانی فضول چلا جائے گا، فلڈ کا زمانہ ہوگا، یہ فلڈ واٹرز ہیں، اگر ہم اس کو کام میں لے آئیں تو لیا. انڈس پر ڈیم ورلڈ بینک نے قائم ہی نہیں کرنے دیا، لیکن اس نے کہا کہ جنگ کریں گے ہم ہندوستان سے اگر اس کے لیے پیسے آپ نے نہیں دیے. انہوں نے 3 دریا بیچ دیے، ہم سے پوچھا ہی نہیں. مطلب یہ کہ دنیا کے تاریخ میں اقتصادی طور پر اس سے بڑا جرم کبھی بھی میرے نالج میں نہیں ہے. نیورمبرگ ٹرائل آپ نے پڑھا ہوگا، نازیوں کے خلاف تھا. اس میں اقتصادی جرائم بھی تھے لیکن زیادہ سیاسی اور وہ جرائم تھے. اس کے لیے بھی ایک نیورمبرگ ٹرائل ہونا چاہیے کہ انٹرنیشنل کورٹ پانی کا لے. لیکن آج کی حکومت نے تو کالا باغ ڈیم کو آتے ساتھ جو سر وہ کینسل کر دیا اس پروجیکٹ کو. آپ نے اس کی سپورٹ کی ہے؟ اس سے میں سپورٹ کرتا ہوں، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. کسی نے تانا دیا صاحب نے کہ یہ بھٹو صاحب نے نہیں کیا، فلاں نے نہیں کیا. میں نے کہا کرنا چاہیے تھا، بہت سارا کرنا چاہیے تھا. وہ تو مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر تھے. ہم صرف کالا باغ ڈیم کی بات نہیں کر رہے ہیں. میں آپ کے توسط سے سارے پاکستان کے انصاف پسند آدموں سے دست بستہ التجا کرتا ہوں، وکلاء سے، جمہوری قوتوں سے، کہ مہربانی کر کے بین الاقوامی لوگوں کو جمع کر کے پانی کا ہمیشہ کے لیے فیصلہ کرا دیں. جو فیصلہ 1859 سے چلا آ رہا ہے. ہمارا 2/3 پانی ادھر ہے. آپ پاکستان میں پانی ایک بہت بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں؟ میں سندھ تو ختم ہو جائے گا، لیکن سندھ میں تو دیکھا سیم بہت ہے. اس کی کیا ریزنز ہیں؟ ہمارے کئی دوسرے دوست آرگومنٹ دیتے ہیں کہ پانی ضائع ہوتا ہے سارا، اور سیم ہے اور سمندر میں جا کے گرتا ہے. صحیح، وہ تو ہے نا. جو پتہ ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ سارے مسلمان جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں؟ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے؟ ساری دنیا کو پتہ ہے. یورپ سے پوچھیں، کسی یورپی سے پوچھیں، جس کی داڑھی ہے وہ دہشت گرد ہے. تو سندھ میں بھی اسی طرح ہے کہ جی سندھ کا پانی دریا میں سمندر میں جاتا ہے. سندھ تو پانی پیتے ہی نہیں، زمین میں استعمال ہی کر، سب سمندر میں چھوڑ دیتے ہیں. سندھی ایسے ہی بدماشی کر کے چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ تو وہی ہوا نا کہ پاکستان سارا دن اپنے ایٹم بم بیچ رہا ہے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. امریکہ خطرے میں ہے، بش نہیں آئے گا تو دنیا تباہ ہو جائے گی. عراق میں بڑے بڑے ویپنز تھے، اگر عراق پر حملہ نہ ہوتا تو یہ سارا ہو جاتا. یہ تو آپ ساری عالمی پروپیگنڈا جانتے ہیں. یہاں بھی وہی بھائی کر رہے ہیں. ادھر پانا سب دریافت چلا جاتا ہے، فلانا ہوتا ہے، فلانا دریافت چلا جاتا ہے، فلانا ہوتا ہے، فلانا ہوتا ہے. لیجیے صاحب، آپ نے نیشنلزم کی اور آزادی کی تحریکوں کی بات کی. ہمارے پڑوس میں کشمیری پچھلے 20 سال سے ایک تحریک میں شامل ہے اور 80,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں.
جب آپ جوڑتے ہیں آزادی کی اور قومی تحریکوں کو تو آپ کیوں نہیں ان لوگوں کی سپورٹ کرتے ایک سندھی قوم پرست ہونے کے ناطے جہاں پر وائلنس ہو رہا ہے, اسٹیٹ وائلنس ہو رہا ہے؟ جناب میں قوم پرست ہوں ہی نہیں, لیکن ہم سے زیادہ کشمیری عوام کے حق خود مختاری کا کون ہمدرد ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا ہوں کہ مجھے سب پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے, میرے پاس سارا ریکارڈ ہے نا, میں ریسرچر ہوں. لیکن آپ ایک لیڈر بھی ہیں نا, آپ کا ایک موقف بھی تو ہونا چاہیے. میرا موقف یہ کہ ان کا فیصلہ ہونا چاہیے, ان کے مرضی کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے. کشمیریوں کی مرضی. کشمیری بالکل, میں ہندوستان کا دوست ہوں, میں سارے دنیا کے عوام کا دوست ہوں, میں ان کا بھی مشورہ دیتا ہوں. ہندوستان کا دوست یا وہاں کے عوام کا دوست؟ نیچرلی ہندوستان سے مراد ہماری وہی لیکن ہے. ہندوستان جہاں پہ ریاستی دہشت گردی خلاف ہے ہے اس کے نا, خلاف ہے. جب ہم اپنی ملک میں زیادتی برداشت نہیں کرتے تو ان کی کیسے کریں گے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان کے حکمران طبقہ عقل سے پیدل ہے, ان کو کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے بہت نقصان پہنچ رہا ہے. کتنی آرمی وہ وہاں رکھنا ہے, میں ان کے مفاد کے لیے کہتا ہوں. جی میں نے کہا کہ اگر آپ یہ سارا بارڈر کھل جائے, آپ کو اقتصادی فوائد کیا پہنچیں گے, پولیٹیکل فوائد کیا ہوگا؟ کشمیریوں کا مسئلہ تو حل ہونا چاہیے نا. میں کہتا ہوں اس کے بغیر تو ہوگا نہیں نا. کشمیروں کے مسئلے کے بغیر ساری ریکنسیلیشن فضول ہے. ساؤتھ ایشیا میں ایبسولوٹلی نتھنگ کین بی ڈن جب تک کہ اس مسئلے کا پرامن. میں نہیں کہتا کہ آپ میری مرضی سے کریں, لیکن ایسا جو سب کے لیے قابل قبول جو ہو, کشمیریوں کو قابل قبول ہو, باشعور, سمجھدار, اپنے مفادوں سے پوری طرح آگاہ کشمیریوں کو. آپ کشمیریوں کو کوئی کہانی بتانا ہے تو وہ اور چیز ہے, لیکن کشمیری جو باشعور ہیں, سمجھدار ہوں, ان کو پتہ ہو کہ حالات کیا ہیں, ان میں ان کے لیے بہترین آپشن کیا ہے, اس کے رائے کے مطابق فیصلے کے بغیر کوئی بھی ریکنسیلیشن بے معنی ہوگی, آگے نہیں بڑھے گی. اور اب آپ نے بات کی کہ آپ پڑوسیوں سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں, تو افغانستان سے کیسے تعلقات چاہتے ہیں؟ بہت اچھے ہونے چاہیے. وہاں پہ تو نیٹو فورسز ہیں اور امپیریلزم کی اپنی مداخلت ہے. جناب من, وہ ہم نے ہی کیا نا, اس میں ان کو تو امپیریلزم نے نہیں کیا. میں کہتا ہوں وہ ہم ان کے ریگن صاحب کے بڑے زبردست کہے کہ ان نے کہا, ریگن صاحب نے فرمایا تھا کہ ہمارے جو آباء و اجداد ہیں اس لیول کے ہمارے یہ غازی ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں. 80s میں جو 80s میں لڑ رہے تھے, وہاں کو جو نظام تھا, میں آتا جاتا تھا ادھر, میں دیکھ رہا تھا. افغانستان عوامی نیشنل پارٹی کا وہاں سیکریٹری جنرل تھا. میں ساری دنیا میں جاتا تھا. جب مجھے رہا کیا گیا 1986 میں, تو میں ٹور کرتا تھا, تقریریں کرتا تھا. ماسکو میں بھی تقریریں کی, بڑے جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں کی, اور کابل میں بھی میں نے تقریریں کی. تو میں جاتا تھا. تو آج کیا حالت ہے ادھر؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم ہیں, اور وہ بھی ہیں, سامراجی ہیں. ہم بھی ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو امریکی سامراج کے حوالے کر دیا. آج بھی ہم کر رہے ہیں نا. آپ غیر ملکوں کے پیسے پر باؤنٹی لے کے, انعام لے کے, اکرام لے کے, یہ کب سے شروع کیا ہے؟ کیسے عزت ہوگی اس میں؟ آپ خودکش حملوں کے مخالف؟ عام طور پر میں سخت خلاف ہوں. عام طور پر اور خاص طور پر؟ خاص طور پر آپ کسی کو چلنے ہی نہیں دیں گے, ہلنے نہیں دیں گے. بم شریعت میں جائز ہیں. یہ تو خودکش آدمی کر کے اپنے آپ کو مارتا ہے. یہ جو گھر لوگ سو رہے ہیں وہ بم باری کر رہے ہیں. یہ جو لوگ تھے ناگاساکی پر بم برسا رہے تھے, یہ جائز تھا؟ بم بذات خود جو اندھا ہے, کچھ نہیں دیکھتا, سارے آبادیوں ختم کر, ایک خودکش حملہ زیادہ خطرناک ہے یا بم مارنا خوش بڑی؟ اوپر سے آپ کے مارتے ہیں. وہ شرن جاز ہے, پاک ہے. حضرت عیسیٰ نے کہہ دیا کہ بم مارو خوب. ایک آدمی تنگ آمد جنگ آمد کچھ کرتا ہے, یا غلط ہے, یہ صحیح. اس میں کون سی بڑائی ہو گئی کہ خطر ہے؟ آپ جا کے امریکہ بھی حملہ کرتے ہیں تو گناہ عظیم ہو جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے, توبہ 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 توبہ. آج عراق میں کتنے آدمی مرے ہوں گے؟ افغانستان میں کتنے آدمی مرے ہوں گے؟ افغانستان میں امریکی فوجیں کیا کر رہی ہیں؟ کوئی پوچھا ہے اس گورنمنٹ نے جو اسلامی ہے, دولت اسلامیہ, فلانا مملکت, فلانا؟ لیکن کہتے ہیں گریٹ گیم میں تو یہ بھی ہے کہ وہ امپیریلزم اپنی آرمی یہاں بھی لائے گا, ٹرائبل ایریاز میں, اور اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں. بالکل ہوگا, لیکن اس میں سخت شکست کھائیں گے. آپ مزاحمت کریں گے یہاں کی جمہوری تحریکیں جو ہیں؟ ایبسولوٹلی. میں صرف رحمت نہیں کروں گا, میں کہتا ہوں کہ واٹر لو ہوگا اگر ان لوگوں نے پاکستان کو بھی اس طرح کر کے دیا. وہ پہلے ہی پھنسے ہوئے ہیں, افغانستان پھنسے ہوئے ہیں, یہاں اگر آگے دلدل میں پھنس گئے, امریکہ کا زوال ہوگا. وہ جو امریکہ اور سامراج کا ایک دور آیا تھا کہ سارے ملک پر یہ چڑھ گئے, اب کوئی نہیں ہو سکتا, وہ لمحہ آیا اور تاریخی طور پر چلا بھی گیا. اب ان کے نیچے آنے کا دور ہے, اوپر جانے کا دور نہیں ہے. پاکستان واٹر لو ہوگا اگر سامراج نے اس قسم کی کوئی حرکت کی تو.
we'll all resist, none of us پاکستان will کے stay. سارے لوگ ریزسٹ کریں گے. ہمارے لوگ رفتہ رفتہ اپنے اوقات کے مطابق اپنے سمجھدار کے بعد پھنس جائے گا, سامراج پھنس جائے گا, نکل نہیں سکے گا. ایبسولوٹلی ناٹ. ایک دن میں نہیں آئیں گے لشکر کر کے چلو مارتے ہیں کرتے ہیں, پھنس جائے گا. میں وار کا اسٹوڈنٹ ہوں جی, میں تحریکوں کا اسٹوڈنٹ ہوں. کیسے روس کی تحریک چلی تھی, حضور کی تحریک کیسے تھی. ایک دن میں لوگ نہیں آتے کہ تریا ہو جائے چلو نہ مارتے ہیں چیڑ واجہ بلڈ ٹکر بجا, اس طرح نہیں ہوتا, بتدریج ہوتا ہے. ہندوستان میں بھی ایسی تھی. ایک نمک کی تحریک چاہ رہے تھے مہاتما گاندھی صاحب, نمک کی تحریک بالکل, لیکن 42 میں کیا ہوا, پھر لارڈ ویول نے کہا کہ 42 والی تحریک کوئٹ انڈیا اگر ایک بار پھر چلائی جائے تو ہمیں بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا. آپ جن چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ جو ناکام ہو گئی ہیں, وہ ناکام تحریکیں ہی کامیاب تحریکوں کے لیے بنیاد پیدا کرتی ہیں. جیسے MRD کے لوگ کہتے ہیں یہ ناکام ہو گئی, کیسے ناکام ہو گئی, اس نے ہلا کے رکھ دیا. یہ تحریک جو ہے وہ کیسے ناکام, قطعاً نہیں ناکام ہوگی. جو بھی اس کا نتیجہ نکلے, اس کے ثمرات آگے چل کے آئندہ تحریکوں کے لیے میدان تیار. لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس مزاحمت میں بنیاد پرستی کا رنگ زیادہ ہوگا. آپ کچھ نہیں کریں گے تو بنیاد پر ضرور ہوگا. ہم لوگ فرسٹ کلاس شیو کلین شیو کر کے بس لگ کے گھر بیٹھے ہیں اور تجزیات نگاری کرتے رہیں گے تو ایسا ہی ہوگا, بالکل ہوگا. اگر عقل مند آدمی گھر بیٹھ جائیں تو باقی جن لوگوں کو جو سمجھ میں آئے گا وہ کرے گا. ہاؤ کین یو بلیم دیم. لیجو صاحب, مقامی سیاست پر دوبارہ آتے ہیں. ارشاد. لاسٹ الیکشن جو ہوئے 18 فروری کو, اس میں ایک سپلٹڈ رزلٹ ہے. پنجاب میں میاں صاحب کی پارٹی کو زیادہ سیٹیں ہیں, سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ہیں, فرنٹیئر میں ANP کو ہیں, بلوچستان میں ملی جلی ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیاست پروکیل ہو گئی ہے. اس کو آپ کیسے انالائز کرتے ہیں؟ نہیں, میں کہتا ہوں کہ بالکل صحیح فیصلے ہوئے تھے. ادھر یہ کہ بے نظیر صاحبہ کی شہادت ہوئی تھی, لوگ بڑے غصے میں تھے. یہاں نواز شریف نے ان پر ہمیشہ میری تنقید رہی ہے. میاں صاحب کی پالیٹکس میرے سامنے ہے, میں نے پورا اس کا پڑھا ہے. آئی نو اٹ. ہم اسٹڈی کرنے والے آدمی ہیں. آئی نو آل دیس تھنگس. وہ کنفرنٹریشن کی پالیٹکس کرتے ہیں. پہلے بھی جو تھا, جو ان کا خیال تھا, کوئی بل امینڈمنٹ لانا چاہتے تھے اور پر ان کا میجارٹی تھی, اس کو کسی طرح استعمال کر رہے تھے. ہم NDP میں تھے, لوگوں نے کہا وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. میں نے کہا اگر ہم الیکشن لڑتے تو کیا پنجاب میں کون سی سیٹیں کرتے, ہمارے لیے بہتر تھا کہ ہم بائیکاٹ کریں. وہ سیٹیں لے سکتا ہے تو بہتر ہے, وہ کرتا ہے, دیٹس گڈ. میاں صاحب کی سیاست میں کچھ لوگوں کا یہ تنقید ہے کہ ان کی سیاست کے اندر فنڈامنٹلزم کی ٹینڈنسی ہے. وہ نیچرلی ہوگی, بالکل ہوگی, لیکن پنجاب میں فنڈامنٹلزم کے بارے میں بحث ہوا ہی نہیں ہے. ہم سندھ میں کرتے ہیں, ہم نے کتابیں لکھی, کہاں لکھا کہاں ہے, آپ کا لٹریچر کہاں ہے. ہمارے کسی زمانے میں GM سعید نے کتاب لکھی تھی جس کے ہم نظریے کے خلاف ہیں ہم, لیکن اس نے لکھی تھی جو کچھ میں نے دیکھا. آپ نے لوگوں کو تعلیم ہی نہیں دی نا جو تعلیمی طور پر ہونا چاہیے. ہی کنفرنٹڈ اسٹیٹ. پلیز صاحب, لیکن پنجاب میں تو صوفی ٹریڈیشن ہے, ایک نان وائلنٹ اینٹی ملا جو سی روایت ہے. سارے ہندوستان میں صوفی ٹریڈیشن کا جو سب سے بڑا رہبر تھا وہ دادا گنج بخش تھا جی. اس کے بعد پھر چشتی وغیرہ سارے تھے. اس کا اثر سندھ میں ہے. ان کو زیادہ لوگ نہیں جانتے, لیکن ہمارے لوگوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ بلے شاہ سندھ کا ہے یا پنجاب کا ہے. اتنا گڑبڑ معاملہ ہے. تو یہاں سے انسپریشن شاہ حسین, شاہ لطیف کے جو رہا ہے اس میں شاہ حسین کے ہیں. لوگوں کے خیال میں یہ شاہ حسین لطیف کے ہیں, لطیف کے نہیں ہیں, لیکن شاہ حسین نے ان کو پسند کر کے شاہ لطیف نے کیا. صوفی ٹریڈیشن کامن ہے بالکل پورے ساؤتھ ایشیا میں. ایبسولوٹلی پورے نہیں, ہاں ساؤتھ ایشیا میں, لیکن سندھ پنجاب میں بہت زیادہ ہے. ادھر رامانند اور اس کے پاس ہے شنکراچاریہ. صوفی تصور شنکراچاریہ سے شروع ہوتا ہے 7th سینچری. وہی جو حضور کی قیامت کا دور ہے. پہلے وہاں ہوا تھا تصوف, پہلے ہندوستان میں تھا, اس سے پہلے یونان میں تھا, پیتھاگوراس وغیرہ تھے, اس کے بعد عیسائی تھے اور یہودی تھے. لیکن ایرانیوں میں بھی تصوف کی روایت ہے. بعد میں آئی ہے. بعد میں ابو سعید اس کے بعد آئی, جو پہلے بہت بڑا شاعر بھی. اسلام سے پہلے بھی تھی. اسلام سے پہلے بھی تھی. وہ ان کے جو پہلے تھے اس میں تو پہلے بھی آمیزش ہے اس میں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو صوفی ٹریڈیشن ہے یہ ایک عوامی سیاست کی بنیاد بن سکتی ہے پاکستان میں؟ عوامی لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ عوامی اکٹھے ہوں ساری چیزوں میں, لیکن اس کو اسی تک آپ رکھیں گے. گندم اگانی چاہیے نہیں اگانی چاہیے, امریکہ کو کیا جواب دینا چاہیے,
इंडिया के साथ कश्मीर का मसला कैसे, इसमें तसव्वुफ नहीं आता। यानी आप मॉडर्नाइजेशन पर यकीन रखते हैं? मैं समझता हूँ कि तसव्वुफ ज़रूर होना चाहिए। तसव्वुफ के जो बुनियादी उसूल हैं उसके बगैर तो काम हमारा चलेगा ही नहीं। जी, आई बिलीव इन दैट। क्योंकि वेस्ट का एक प्रॉब्लम है स्पिरिचुअल प्रॉब्लम, जो कि सोवियत यूनियन का भी प्रॉब्लम स्पिरिचुअल प्रॉब्लम था। खुद गोरबाचोफ ने कहा था हमारा रूहानी प्रॉब्लम था। तो तसव्वुफ तो एक रूहानी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है ना। मैं गोरबाचोफ लेकिन से आप, हाँ जी, मैं सख्त इख्तिलाफ करता हूँ, लेकिन किसी ने लिखा है कि गोरबाचोफ को बुश ने मैनिपुलेट किया। उन्होंने, अमेरिकियों ने किताब लिखा है कि इसको हमने मैनिपुलेट किया। लेकिन तसव्वुफ हमारा बहुत बड़ा असासा है। लेकिन किसी चीज़ को आप अनकंट्रोल्ड और चीज़ को अनरिलेटेड नहीं कर सकते। कि मसलन सखावत अच्छी चीज़ है, आप सारा दिन सखी बन जाएं तो फिर। यानी आप मॉडर्नाइजेशन और साइंटिफिक अप्रोच पर यकीन रखते अप्रोच और उसके हमारे माजी के जो सारे असासे हैं उनको काम में लाते हुए कनेक्ट करके हम आंख बना। अच्छा, एक सवाल मुझे बताइएगा, मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन में क्या फर्क है? वेस्टर्नाइजेशन वो खुसूसियत है जो महज वेस्ट में है, लेकिन मॉडर्नाइजेशन वो है जो सारी दुनिया से अप्लाई करती है। मसलन वेस्ट में जिस तरह मॉडर्नाइजेशन होगी और चीन में जिसको उस तरह आप अप्लाई करेंगे, हिंदुस्तान में अप्लाई करेंगे, तो उसमें जो इंडियन और चाइनीज़ फीचर्स होंगे वो अपने होंगे, लेकिन उसका ताल्लुक भी एक ज़माने के साथ है। उनको एब्सोल्यूट नहीं करना चाहिए। उसमें कई हम कहें कि जी हमारे यहाँ तो कल्चर है कबायली, तो हमारे यहाँ तो लड़कियों को हम बेचते हैं, बदे में दे देते हैं, और वो कत्ल होता है तो उसके देते हैं, ये तो हमारा कल्चर है। लेनिन ने कहा है कि सारी कौमों के कल्चरों का 90% हिस्सा रुजत परस्त है, अवाम दुश्मन है, हुक्मरान तबकों का है। उसमें सिर्फ चंद अज्जा तरक्की पसंद होते हैं। उन सारी दुनिया के ममालिक के अज्जा को मिलाकर एक आलमी तरक्की पसंद, रोशन ख्याल, इंसान दोस्त कल्चर बनाना चाहिए। तुर्की में अतातुर्क ने मॉडर्नाइजेशन की और वेस्ट को शिकस्त भी दी, मिलिटरीली भी और पॉलिटिकली भी, जब उन्होंने रिपब्लिक एस्टैब्लिश की। तो आप समझते हैं कि अतातुर्क का तुर्की एक मॉडर्न तुर्की है और मॉडर्न सोसाइटी है? मैं एक सेकुलर सोसाइटी एक मौदबाना गुजारिश करूंगा कि दुनिया की कौन सी अच्छी चीज़ है जिसको हुक्मरानों और मफाद परस्त तबकों ने उलट फेर के अपने काम की चीज़ न बनाया हो। कोई भी चीज़ करें, मज़हब करें, सेकुलरिज्म करें, जैसे सेकुलरिज्म अभी काम आ रही है, सेकुलर करके मुल्क बेच दिया, सेकुलर बैठे हैं। अतातुर्क के मुल्क को क्या हालत कर दिया, वो तो अमेरिका के अपेंडेज बन गई है। लेकिन एक रोशन ख्याल डेमोक्रेटिक सोसाइटी कैसी रोशन ख्याली, सजाए मौत वहाँ खत्म हो चुकी है। रोशन ख्याली ये है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक अगर सर ढांपना चाहें उसकी इजाज़त नहीं है। इससे ज़्यादा फाशिज़म क्या होगी? मैं इसके हक़ में हूँ कि सर नंगा रखना कोई चाहे तो होना चाहिए, लेकिन अगर रखता है तो उस पर ये कैसी है, ये लकीर की फ़कीर। मुझे माफ़ करें, मैं ज़रा थोड़ा सा मैं इसको सेकुलरिज्म को लकीर की फ़कीरी और अमेरिकन मफादात के तहफ़्फ़ुज़ करने वाली करता हूँ। भाई मर रहे हैं, इराक मर रहा है, एक लफ्ज़ तुर्की बोला है कश्मीर में जो, लेकिन तुर्की ने इराक में फ़ौजें भेजने से इनकार किया था। ये मेहरबानी बड़ी की, लेकिन तुर्की को इराक में मदद करने के लिए कुछ किया, उसको कुछ ख्याल आया कि हम भाई हैं, पड़ोसी हैं, एक कल्चर वाले हैं, हमने इनको लूटा है। तुर्कों ने इराक पर हम हुकूमत की, अरबों पर हुकूमत की, अमीरुल मोमिनीन बने बैठे थे, खलीफतुल मुस्लिमीन बने बैठे थे, 4 आना की मदद की। इसके लिए सारे मुसलमान दुनिया तबाह हो जाए, तुर्की को क्या है? लेकिन जब बोस्निया हुआ तो वहाँ तो मदद की उन्होंने, साम्राज्य को फायदा था उसमें भी जरूर की। नहीं, साम्राज्य खिलाफ था बोस्निया की, बोस्निया के खिलाफ था। बोस्निया के अवाम के नेटो कह रहा था कि हम मुसलमानों की मदद करके वो इस मामले में पड़े थे ताकि यहाँ आर्म्स एम्बार्गो थी बोस्निया पे ताकि वो लड़ ना सके। जी। तो उन्होंने जो कुछ किया होगा वो बिल्कुल वो अच्छी बात है। तो लेकिन मैं वापस आता हूँ कि पाकिस्तान में मॉडर्नाइजेशन पर आप यकीन रखते हैं और उसके साथ आप नेशनलिज्म जो कि रीजनल नेशनलिज्म है उस पर भी यकीन रखते हैं और इंटरनेशनलिज्म पे भी यकीन रखते हैं और तबकाती बुनियादों पर जदोजहद पर भी यकीन रखते हैं। यह है आपका फ़लसफ़ा? जनाब, मैं मॉडर्नाइजेशन की तशरीह से हर एक की अपनी होती है। मसलन मॉडर्न कई तशरीहें होती हैं और बहुत सारी मानाएँ हैं। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान को पिछली सदियों के दलदल से निकलना चाहिए। अरबी में कहते हैं खुज़ मा सफ़ा दा मा कदर। जो चीज़ अच्छी है माजी की वो ले लें, जो बुरी है उससे जान छुड़ाएं। ये कबायलियत, ये जागीरदारी, ये गुंडागर्दी, कबायलियत के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, जिस किसी साम्राज्य पर। इस्लाम और कबायली निज़ाम मुतसादम है आपस में? इस्लाम और कबायली निज़ाम कभी मुतसादम है। मसलन मुतसादम है। इस्लाम में है कि शादी
مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی. قبائلی نظام میں لڑکی کو زبردستی مار کے بھیج دیا جاتا ہے, بیچ جاتی ہے. قبائلی نظام میں تو لڑکی جو ہے وہ ملکت ہے. اسلام اور قبائلیت میں جنگ ہے صدیوں سے پہلے, لیکن انگریز چاہتا تھا کہ مسلمان قبائلی رہیں. یہ کالرا, یہ وبائیں, یہ ٹی بی مسلمان معاشروں کو لگے, کیونکہ تاریخی طور پر مغرب کا اگر کوئی رقیب ہے تو وہ تو مسلمان ممالک ہیں. اس لیے ہندوستان میں جب آیا وہاں ریفارمز لائے, ستی لکڑی پر بندش ڈالی, جہاں لڑکیاں بیچنے پہ بندش نہیں ڈالی. یہ جو قبائلیت دیکھتے ہیں یہ انگریز کی مہربانی ہے. یہ پنجاب میں جو آپ دیکھ رہے ہیں چودھری صاحب اس طرح کر کے بیٹھے ہیں, یہ تو انگریز ہے. اور سندھ میں بھی فیوڈل ہیں ایسے ہی کاروکاری ہوتی ہے. رکھا بلوچستان کا زیادہ اثر ہے. ہمارے یہاں لاڑ میں جہاں بلوچستان کے سرداری انگریز کے پروردہ نعمت سرداری سسٹم جہاں نہیں ہے وہاں کاروکاری نہیں ہوتی. بالکل لاڑ میں لیکن صاحب آپ اپٹمسٹک ہیں پاکستان میں ایک طاقتور جمہوریت کے. ہاں میں سمجھتا ہوں کہ اگر پنجاب میں یہ جو ہے اگر ججوں کی جدوجہد یہ قائم رہی, میں صرف یہ نہیں کہتا کہ یہ کامیاب ہو, کیونکہ میں کامیابی اس کے اثرات تو ہوں گے نا کچھ بھی. اثرات جو ہیں اصل کبھی کبھی فوری اثرات ہوتے ہیں جو وہ اتنے اہم نہیں ہوتے, جو بڑے بعد میں ہوتے ہیں. ڈیلیڈ ری ایکشنز جو ہوتے ہیں, مثلا میں آپ سے کہتا ہوں اگر یہ جج صاحب چیف جسٹس نہ ہوں, وکیل بھی چیف جسٹس نہ ہوں, اعزاز اس کو کوئی نہیں کرے, کچھ بھی فیل ہو جائے. اگر یہ لوگ پالیٹکس میں آ گئے تو پھر اگر چودھری صاحب آ گئے ایز اے کینڈیڈیٹ, یہ سارے لوگ چودھری افتخار اور یہ اعتزاز اور یہ وکلا جو بیٹھے ہیں جو مارچ کر رہے ہیں, اسی جذبے کے ساتھ فقیر تن بن کے لاٹھیاں کھا کے تھوڑی ان کی حالت ساتھ نہیں ہوئی ہے. یہ تو زندہ شہید یعنی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں وکلا نے جو 80,000 یا لاکھ کے قریب ہیں ایک نیا لیڈرشپ اور کیڈر ڈیولپ کر دیا پالیٹکس کے لیے. میں کہتا ہوں اگر یہ خود آ گئے تو ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ یہ جو ہم کر رہے ہیں فلاں میری کانسٹیٹیوئنسی ہے, ملا کی کانسٹیٹیوئنسی اس کی فلاں یہ کہاں کھڑے ہو جائیں گے؟ جب یہ ہم سب لوگوں کے پاس جائیں گے پڑھے لکھے چیف جسٹس کے لیول کے یہ جو جج ہیں, اگر یہ لوگ وکیل کوئی اتحاد بنا کے الیکشنز میں حصے رہیں تو تاریخ بدل جائے گی, ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کیا ہوا. یعنی پاکستان میں ایک نئی جمہوری تاریخ. ایبسولیٹلی انڈیا میں یہی ہوا نا. اگر بھولا بھائی دیسائی نہ ہوتے, پنڈت جواہر لال بیرسٹر نہ ہوتے, موہن داس نہ ہوتے بیرسٹر, یہاں تو ہم ڈیلیڈ ایکشن ہے. پہلے ہی دن سے انڈیا بیرسٹروں کے قیادت میں لڑا تھا. محمد علی مولانا محمد علی ان پڑھ آدمی نہیں تھا. اس کی انگریزی اگر آپ ناراض نہ ہوں, ان کی انگریزی میں نے دیکھا ہے جناح صاحب سے بھی بہتر تھی. جی آپ پاکستان میں ایک روشن جمہوریت کا مستقبل دیکھ رہے ہیں. بالکل, مجھے یقین ہے ایسا ہی ہوگا. شکریہ جناب پولیجو صاحب, آپ نے آج وقت نکالا اور خصوصی طور پر سندھ سے تشریف لائے, آپ کی بہت مہربانی. ناظرین, یہ تھے رسول بخش پولیجو, عوامی تحریک کے صدر. پاکستان کی سیاست, ثقافت, تاریخ اور خطے کی سیاست اور عالمی سیاست پہ گفتگو کر رہے تھے.